अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेक्सोग्राम के साथ मैं हूं अब्दुल वीदी। नाज़रीन, पाकिस्तान 200 अरब डॉलर का मखरूज क्यों हुआ, इसके ज़िम्मेदार कौन है और मुमकिन तौर पर 50 ममालिक जो तेज़ी से डिफ़ॉल्ट की तरफ गामज़न है उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। क्या पाकिस्तान को कर्ज़ों से निजात मिल सकती है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब, आप सदर हैं LCCI के, इनके साथ मौजूद हैं राना मुनीर हुसैन साहब, आप सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, इनके साथ मौजूद हैं जाहिद परवेज़ साहब, आप सदर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। काशिफ अनवर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा। सबसे पहले ये तो पाकिस्तान जिस नहज पर पहुँच चुका है, 57,000 अरब रुपये का मकरूज़ हो चुका है। सूद की अदायगियाँ हैं जो 7,500 अरब रुपये की हैं। आप क्या समझते हैं, ऐसी सूरत हाल में हम ऊपर आ सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि कर्ज लेना बुरी बात है। आप कर्ज लेते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। जब आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, आप कर्ज ले लेते हैं। लेकिन बात यह है कि आपने कर्ज को शाह सब्जियों पे खर्च करना है या आपने कर्ज को किसी प्रोडक्टिव जगह पे लगाना है। अगर यही कर्ज जो हमारी पिछली हुकूमतों ने लिया था, अगर यहाँ से इन्हीं से अगर हमने कोई ऐसी जगह पे लगाया होता कि कोई इंडस्ट्रियल पार्क्स बने होते, अगर किसी ऐसी जगह पे लगा होता कि हमारे हाइडल की तरफ हम गए होते, हमारे डैम्स बने होते, हमारे वाटर रिजर्वायर्स बने होते हैं, हमारे सोलर के प्लांट्स लगे होते हैं, हमारी आपने मेट्रोज बना दी, मोटरवेज बना दी, आपने अंडरपासेस बना दिए, आपने मेट्रोज बना दी, आपने ओवरहेड्स बना दिए, इंडस्ट्री नहीं लगाई। जहाँ से जिसने अपने जो कर्जा लिया था, जिसके अखराजात को पूरा करना था, जिसने अपने जो आपने कर्ज देना था, जो आपने रकम अदा करनी थी, जो आपने इंटरेस्ट देना था, आपने उसको अदा करने के लिए जो आपको जहाँ से जो चाहिए था पैसा, आपने वो नहीं लगाया। तो फिर अगर आप ऐसी जगह पे उस पैसे को लगाते जाएंगे जिससे आउटपुट कुछ नहीं होगा, तो फिर जिस लहज पे पाकिस्तान पहुंचा है, पाकिस्तान ने यहीं पहुंचना था। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई है, हमें अभी भी आंखें खोलनी चाहिए, हमें अभी भी अपने सिस्टम को करेक्ट करना है, हमें अभी भी अपने आप को ठीक करना है। आज भी अपनी शाह खर्चियों को बंद कर दीजिए। आज भी आप जो इतनी सब्सिडीज देते हैं उसको ख़त्म कर दीजिए। आज भी आप जो इतने फ्री यूनिट्स देते हैं, चाहे आप गैस में देते हैं, चाहे बिजली में देते हैं, उसको बंद कर दीजिए। आज भी आप अब हाइडल के लिए और अपने वाटर के जो आपने डैम्स बनाने हैं, हम क्यों कालाबाग डैम नहीं बनाते? सिर्फ अपनी ज़ाती और अपनी सियासतों को चमकाने के लिए। अब अपनी सियासतों को चमकाने का वक़्त नहीं है, पाकिस्तान को बचाने का वक़्त है। अगर हम अपनी सियासतों को आज भी चमकाते रहे, तो फिर खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो हम अपनी सियासतें कहाँ लेकर जाएंगे? तो मुल्क का सोचें, मुल्क को बचाएं, वरना पाकिस्तान के लिए हालात अच्छे अच्छा नहीं हैं। काशिफ अनवर साहब, जिस तरह अब निगरान हुकूमत कह रही है कोई भी बिजली के अब सोमोटो लिया गया बिजली के बिलों पर, IMF से मुशावरत करने के बाद कुछ करेंगे। अब हालत यहाँ आ चुकी है, IMF से मुशावरत के बगैर हम कोई फैसला नहीं कर पाते। मान लिया 2018 से पहले 24,000 के हम मकरूज थे, 3.5 साल में 15,000 अरब रुपया कर्जा लिया गया, इस 16 माह में 18,000 अरब रुपया कर्जा लिया गया। इसके बावजूद 5 साल की जब हम फिगर देखते हैं जो कौमी असम्बली के इजलास में 1245 घंटे के 25 करोड़ रुपया फी घंटा असम्बली का अखराजात है, बाकी जो फौज जफर मौज है उसके अखराजात अलग है। ये सारा बोझ अवाम पर ही। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी भी हमारी इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है। मैं कैटेगोरिकली एज ए प्रेसिडेंट लाहौर से मैं कहता हूँ हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए। पहले फैसला करें, पहले ये बैठ के फैसला करें कि क्या इन तमाम सियासी जमातों ने चार्टर ऑफ इकॉनमी को साइन करना है या नहीं करना। क्या जो गवर्नमेंट आगे आएगी वो फिर आगे आकर ऐसे ही कर्जे लेने शुरू कर देगी? क्या अगली गवर्नमेंट चार्टर ऑफ इकॉनमी में ये एजेंडा होना चाहिए कि पिछली हुकूमतों से ये पूछा जाए कि जो इस वक्त 55,000 अरब रुपया है, 200 बिलियन डॉलर है, ये कहाँ लिया, किसने खर्च किया, ये किधर गया पैसा, किधर गया पैसा? इसको पहले टेबल पे बैठे हमारे साथ, पहले बैठ के इस बात का फैसला करें। चार्टर ऑफ इकॉनमी के अंदर ये फैसला होना चाहिए कि जितनी भी आपकी नेशनल असेंबली सेनेट के जो जितने भी ओहदेदारान आएंगे उनको स्टेट कुछ नहीं देंगी, वो अपने बलबूते पे आएंगे। काशिफ अनवर साहब, आपका साथ बहुत ज़बरदस्त किया, आपने चैम्बर में बहुत से काम किए जो काबिल तारीफ़ हैं, लेकिन चैम्बर हुकूमत का पार्टनर है,
अगर इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 की रूल से हम देखते हैं, पहले भी हमने कई दफ़ा सवाल किया है, अगर पार्टनर अपने पार्टनर को नहीं रोक सकता, जवाब नहीं ले सकता, तो फिर आम आवाम कैसे हुकूमत से सवाल कर सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आवाम सड़कों पे निकल सकती है। आवाम बिजली के बिलों के लिए सड़कों पे निकली है कि बिजली के बिलों को कम करें। क्या लाहौर चैम्बर ने और क्या मैंने क्या प्रपोज नहीं किया कि इस वक्त सबसे पहले अगर आपने इमीडिएट रिलीफ आवाम को देना है तो जो टैक्सेस की अमाउंट्स है, सेल्स टैक्स की अमाउंट और इनकम टैक्स के अमाउंट, उसको कम कर दिया जाए। क्या हमने ये प्रपोज नहीं किया कि आपने जो सब्सिडी देनी है वो आप सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से दें। IMF आपको इस बात से मना तो नहीं करता कि आप सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से दें। लाहे अमल है हमारे पास कि हम अपने सिस्टम्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि विल होनी चाहिए आपको। और एक और बात, हमने मुतालबा मौजूदा हुकूमत से करना है। इस वक्त ये वक्त नहीं है कि मैं हुकूमत से ये पूछूं कि इस वक्त पाकिस्तान 55,000 अरब रुपए का मकरूज क्यों हो गया, या मैं इस बात का इंतज़ार करूं कि अगली हुकूमत जब आएगी नॉमिनेटेड और जब वो तरीके से आएगी इलेक्शन से, हम उससे सवाल करें। जो इस वक्त हुकूमत बैठी है हमने उसी से सवाल करना है कि हम इस वक्त प्रॉब्लम में हैं, आवाम को रिलीफ चाहिए, इमीडिएट रिलीफ दें, फैसला करें, लोगों को खुदकशियों पे मजबूर ना करें, लोगों को कारोबार चलाने दें, वरना जो सुनामी आ रहा है, जो तूफान आ रहा है, हम उसे नहीं रोक सकें। अच्छा काशिफ नवाज साहब, जिस तरह ये कैपेसिटी मैनेजमेंट का जो मसला है बिजली का, जिस पे हम सेल टैक्स के 8 रुपये पे जाके फिर 5%, फिर 200 पे जाके वो 16% हो जाता है, ये असल में वो कैपेसिटी बिल्डिंग है। 38,000 मेगावाट बिजली के जो मुआहदे हुकूमत ने किए हुए हैं और जो 25,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल हो रही है, वो सारा गैप उस कैपेसिटी बिल्डिंग में है, जिसकी पेमेंट हुकूमत को करना पड़ती है। उसके तमाम जो अखराजात हैं वो भी हुकूमत को पे करने पड़ते हैं। ऐसे में आप क्यों नहीं चैम्बर स्टैंड करते? देखिए, बात ये चैम्बर क्या कहे, चैम्बर तो वो बोल रहा है सेल टैक्स जब ऊपर चले जाएगा उसकी हार। देखें, मैं तो ये कह रहा हूँ, ना सिर्फ मैं कह रहा हूँ, तमाम पाकिस्तान की चैम्बर्स कह रही हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कह रही है, तमाम एसोसिएशंस कह रही हैं कि ये जो आपने मुआहदे किए हैं इनको रिविजिट करें। अब आप या तो आप ऐसा करें कि आप मुझे बैठा दें वहाँ पर इंचार्ज, मैं उसको रिविजिट कर लेता हूँ। मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैंने उसे रिविजिट करना है, लेकिन मेरे पास इख्तियार ये ज़रूर है कि मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, मैं शोर मचा सकता हूँ, लेकिन प्रोटेस्ट मैं टेबल पे बैठ के करना बेहतर समझता हूँ। मैं सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करना बेहतर नहीं समझता। हुकूमत को हमारे साथ टेबल पे बैठना चाहिए। याद माजी अजाब है यार, अब छीले मुझसे हाफजा मेरा, पीछे छोड़ें। आगे बिजनेस प्लानिंग तो हो सकती है हुकूमत के साथ, कर्जा जो भी लिया गया 200 अरब हो गया, 57,000 अरब हो गया, इलादा बात है। इसको उतारने के लिए, रिशेड्यूल करने के लिए, आगे चलने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए मुशावरत तो मुमकिन है। मुशावरत मैंने तो नहीं करनी, मुशावरत तो गवर्नमेंट ने करनी है। हमारे दरवाजे खुले हैं, हम मशवरे दे रहे हैं। मैंने तो कहा है कि सबसे पहले क्या गवर्नमेंट अपने अखराजात को सारे में जा रहा है, उसकी जो टिकटें बिकती हैं गैर मुल्की खरीदते हैं, दूसरे इदारे गैर मुल्की खरीदते हैं, तो हमारे जो मुल्की इन्वेस्टर है, ये बता दें, आप मुझे ये बता दें, क्या मैं जिम्मेदार हूँ? क्या इससे मेरा आपसे सवाल, मेरा आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है कि क्या लाहौर चैम्बर जिम्मेदार है? क्या इस पाकिस्तान को इस लहज पे पहुंचाने का लाहौर चैम्बर जिम्मेदार है? क्या आप वो छोड़ दें, वो कहाँ पड़े कहाँ नहीं है। अब आप मेरे सवाल का जवाब दें कि क्या पाकिस्तान को इस लहज पे पहुंचाने पे और क्या पाकिस्तान को 55,000 अरब रुपए पे पहुंचाने पे, क्या बिजली की इस कीमत को करने में क्या लाहौर चैम्बर रिस्पॉन्सिबल है? क्या काशिफ अनवर रिस्पॉन्सिबल है? देखें, अगर मैं क्या तमाम चैम्बर्स आप ही के प्रोग्राम में हम बैठते हैं, दोनों सदर बैठे हैं टैक्स बार्ड्स के, क्या हमारी प्रपोजल्स मानी जाती हैं? आप हमारी प्रपोजल्स माने, अगर आप मानेंगे नहीं तो क्या मेरी जिम्मेदारी है? मैं कहना चाह रहा हूँ चैम्बर पार्टनर है तो ये अपनी वो पहुंच को तो पहचाने, अपनी वो असल वो पहचाने, उसको तो पहचाने। सर, इसका सवाल का जवाब मेरे पास से नहीं है सर, देंगे आपकी तरफ आ जाता हूँ। राणा मुनीर साहब, आप माशाल्लाह पाकिस्तान टैक्स बार को प्रेजेंट करते हैं, पूरे पाकिस्तान की टैक्स बार आपके अंडर में, और पूरे पाकिस्तान का आप दौरे भी करते हैं। आप समझते हैं 76 लाख एंटीन होल्डर हैं और 70 लाख के करीब तकरीबन कमर्शियल कनेक्शन है बिजली के। उसके बावजूद पिछले साल 36 लाख लोगों ने टैक्स गोशवारा जमा करवाया, उनमें से भी 14 लाख सिफर की नील की रिटर्न गई, 264 अरब सैलरी परसेंट से जमा करवाया। आप समझते हैं सारा गैप क्यों है? इतनी प्रेजेंटेशन देने के बावजूद और टैक्स बार की शोर आगाही प्रोग्राम के बावजूद, लोगों को इस तरफ राग़िब करने के बावजूद कमी कहाँ पे है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے کاشف صاحب نے چونکہ میری طرف ڈائیورٹ کیا ہے کویسچن، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے. دیکھنا یہ ہے کہ قرض لیا کیوں جاتا ہے. قرض اس وقت لیا جاتا ہے جب آپ کی آمدنی کم ہوتی ہے، آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. تو آمدنی کیوں کم ہے اور اخراجات کیوں زیادہ ہیں، اس کو دیکھنا تھا. جو نہیں دیکھا گیا اس کی وجہ سے مسائل بنے. اب قرضہ اتارنا کس طریقے سے ہے؟ قرض اتارنے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں، اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک گھر کی ایک عورت بھی جو ہے اس بات کو سمجھتی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آمدنی کو بہت بڑھا لیا جائے، آپ کے خرچے کم ہوں، اور اس کا جو گیپ ہے اس کو قرضے اتارے جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی آمدنی نہیں بڑھتی تو آپ اپنے خرچات کو کم کر لیں، گیپ پھر آپ کے پاس جو آ جائے گا آپ اس سے قرض اتار لیں. اور دوسرا جو بیسٹ وے ہے، تیسرا جو بیسٹ وے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی آمدنی بھی بڑھائیں اور اپنے اخراجات بھی کم کریں. یہ بیسٹ وے ہے. اب اخراجات جو ہے ہم بڑھانے میں ہم بہت تیز ہیں. ہم راستے تلاش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے اخراجات کو بڑھایا جائے. آمدنی کو جو ہے وہ زیادہ کرنے کے لیے ہم کوئی ایفرٹس نہیں کرتے ہیں. انٹرسٹ ہی نہیں ہے، پولیٹیکل ول ہی نہیں ہے. جو آپ نے بات کی 76 لاکھ جو ہے ٹیکس رول پہ اوپر جو لوگ ہیں اور اپنی وہ ریٹرنس نہیں فائل کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ایک پاکستان لیول کے اوپر ایک ریفارمز کمیشن بنا. اس کمیشن میں پاکستان کے جتنے بھی چیدہ لوگ تھے، اس میں چارٹر اکاؤنٹنٹس تھے، اکانومسٹ تھے، اس میں ایڈوکیٹس تھے، ٹیکس کنسلٹنٹس تھے. انہوں نے ایک انٹرم رپورٹ دی. اس انٹرم رپورٹ میں سجیسٹ کیا کہ آپ یہ 76 لاکھ لوگوں سے اپنی ریٹرنز کس طریقے سے وصول کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو مزید ٹیکس نیٹ میں کس طرح لا سکتے ہیں. یہ بجٹ سے پہلے کی بات ہے. اس جو پرپوزلز ہیں، جو جس طرح کاشف صاحب نے بتایا کہ چیمبر کی طرف سے تو بہت ساری پرپوزل جاتی ہیں، اسی طرح ٹیکس بارز کی طرف سے بھی بہت زیادہ پرپوزل جاتی ہیں، انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی پرپوزل جاتی ہے. اب ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ حشر ان کا یہ ہوتا ہے کہ پیچھے پولیٹیکل ول نہیں ہوتی. اس کو نافذ کرنے والے جو لوگ ہیں اس کو نافذ کرنے نہیں چاہتے. نافذ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کہ ان کے اپنے مفادات ہیں. ان کے مفادات جو ہیں جب ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں ردی میں چلی جاتی ہیں. جو ان کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں وہ ان کو لے کے آگے چلتے ہیں. تو یہ جو ریٹرنز ہے یہ کس کا کام ہے؟ ریٹرنز لینا چیمبر کا کام تو نہیں ہے. ریٹرنز لینا یہ کسی بار کا کام تو نہیں ہے، یہ کسی انسٹیٹیوٹ کا کام تو نہیں ہے. ریٹرنز لینا تو ایف بی آر کا کام ہے. اور ایف بی آر جو ہے اگر ٹیکس رول پہ، ابھی تو ہم نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات تو ابھی ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. جو 76 لاکھ لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں ان سے ریٹرنز نہیں لیتے، ان سے ریٹرنز نہیں لے سکتے، تو پھر یہ ایف بی آر کا اتنا بڑا ادارہ، اتنے بڑے اخراجات، اتنے زیادہ اس کے امپلائیز کس لیے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فوکس ہے ایف بی آر کا، وہ بجائے اس کے کہ جی وہ لوگوں کو تنگ کریں، لوگوں کو نوٹسز بھجوائیں، لوگوں کو آڈٹ کریں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر ان کا جو ایک 80 to 90% جو ان کا عملہ ہے، جو ان کی مشینری ہے، وہ ایک تو ریٹرنز لینے میں لگا دیں، اور اس میں آٹومیٹک جو ہے آپ کو جو ہے ٹیکسیز آنے شروع ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے کام کریں. اگر ٹیکس نیٹ جب بڑھ جائے گا، اس کا بیس بڑھ جائے گا، تو آپ کو کچھ کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہوگی. اب جو بات میں نے وہ کی کہ جی ہم نے اپنی آمدنی کو کس طرح سے بڑھانا ہے. ہم سب یہی بات کرتے ہیں کہ لوگ ٹیکس دیں ٹیکس دیں ٹیکس دیں. بھئی دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ جس بھینس سے ہم نے دودھ لینا ہے اس کو خوراک بھی تو ہم نے اس کو کھلانی ہے نا. جب اس کو خوراک کھلائیں گے تو وہ ہمیں دودھ دے گی. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ ملک میں اس طرح کا ماحول پیدا کر دیں کہ جو بزنس ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ اچھی ہو جائیں کہ اس کا جب کسی کا ٹرن اوور بڑھے گا، جب کسی کی انکم بڑھے گی تو پھر ٹیکس آئے گا، آٹومیٹکلی ٹیکس آئے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سکویز کرتے ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کسی جو کاروباری آدمی ہے اس کا کسی طریقے سے سرمایہ جو ہے وہ ریفنڈ کی صورت میں ایف بی آر کے پاس پڑا رہ جائے تاکہ وہ بزنس نہ کر سکے. ہم اس کی امپورٹ بند کر دیں تاکہ وہ بزنس نہ کر سکے. ہم ان پہ اتنے زیادہ
قانون یعنی 36 محکمے اس کے سر پہ اوپر بٹھا دیں کہ جی وہ کام نہ کر سکے. تو ایسا نہیں ہے. آمدنی بڑھانے کے لیے جو آپ کے جو ٹیکس گزار ہیں, جو آپ کی گائے بھینسیں ہیں, جو بھیڑ بکریاں آپ کی, آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. ان کا جب ٹرن اوور بڑھے گا, ان کا بزنس بڑھے گا, تو آپ کی آمدنی بڑھے گی. یہ آمدنی بڑھانے کا طریقہ ہے. اور ٹیکس ریٹ کم کر دیں. ریٹ کم کریں گے, لوگوں کی آمدنی بڑھے گی, ان کی سیونگ زیادہ ہوگی, وہ بزنس میں انویسٹ ہوگی, اس کے اوپر پھر دوبارہ ٹیکس آئے گا, پھر وہ دوبارہ آئے گی, پھر ٹیکس آئے گا. یہ ایک طریقہ کار ہے. اب اخراجات جو ہیں, اخراجات میں جو ہے وہ آپ بتا رہے تھے کہ یہ 36 ارب روپیہ جو ہے وہ ایم پی اے اور ایم این ایز کی سیلریز میں چلا جا رہا ہے. تو یہ جو رقم ہے, یہ جو ہمارے ایم پی ایز, ہمارے ایم این ایز ہیں, ان کو پیسوں کی ان کو تنخواہ کی ضرورت ہے. یہ سارے لوگ ویل آف ہوتے ہیں. اگر یہ قربانی کا جذبہ ان میں ہو اور یہ کہیں کہ جی ہم 1 روپیہ تنخواہ لیں گے, یہ ہمارے لیڈر ہیں, جب یہ کہیں گے کہ جی ہم نے یہ چھوڑ دیا, ہم نے یہ قربانی دی, تو جو عوام ہے وہ ان کو دے کے خود بھی قربانی دیں گے. رانا صاحب, بریک سے جانے سے پہلے میرے آپ سے بھی یہی معصومانہ سوال ہے جو کاشف احمد صاحب سے تھا. آپ کا جو رول ہے پاکستان ٹیکس بار کا, جب ڈپارٹمنٹ ٹیکس پیئر کے خلاف ایکشن لیتا ہے, 30 جون سے پہلے ہم نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں نوٹسز نکلے, غیر قانونی اسیسمنٹ کی جاتی ہیں, تو آپ وہاں سٹینڈ کیوں نہیں لیتے؟ دوسرا, جب پارلیمنٹری انکم دیتے ہیں, ٹیکس صفر جمع ہوا ہے یا گوشوارے نہیں دے رہے, وہاں پاکستان ٹیکس بار سٹینڈ کیوں نہیں لیتی حکومت کے ساتھ؟ آپ جب حکومت کے آپ پارٹنر ہیں, آپ ان کا کردار ادا کر رہے ہیں ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے, پھر آپ کے ٹیکس بار کا جو کردار ہے وہ کہاں پہ رہ جاتا ہے, وہ کیسے اٹھنا چاہیے اوپر؟ ایک بریک سے بعد ناظرین چھوٹے سے کمرشل بریک میں ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی رانا صاحب, سر یہ میں سوال اس لیے کیا تھا, شعیب صدر صاحب آئے تھے, انہوں نے کچھ ایکشن لیے تھے, آج تک ڈپارٹمنٹ کو یاد ہے وہ پاکستان ٹیکس بار کو اپنا کردار ایسا ادا کرنا چاہیے. ایوبی صاحب, آپ کا جو کوشچن ہے بہت کریٹیکل ہے, اور اس طرح کے سوال میرے خیال میں یہ ہر آرگنائزیشن کو ہونے چاہیے کہ ان کا رول کیا ہے اور وہ کیا کام کر رہے ہیں. جی یہ ہر ایسوسیشن کو جواب بھی ہونا چاہیے اور اس کو جواب دینا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں پاکستان ٹیکس بار کی نمائندگی کرتا ہوں, اور پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن کے جو ممبرس ہیں وہ پورے پاکستان میں تقریباً 12,500 کے قریب ہیں ماشاء اللہ. جی, اور ہمارا رول کیا ہے؟ ہمارا رول یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ انشور کریں کہ ڈپارٹمنٹ جو اپنے ٹیکس گزاروں سے وہ ٹیکس لے رہا ہے جو کہ قانون کے مطابق ہے, کیونکہ قانون کی پاسداری جی وہ ضروری ہے. کوئی بھی ملک ہو, پاکستان ہو, کوئی بھی دوسرا ملک ہو, جس ملک میں قانون نہیں ہوگا, قانون کی پاسداری نہیں ہوگی, وہاں کوئی نظام نہیں چل سکتا. جی, تو جب آپ کسی کو قانون کے ماورا جا کے کسی کو ٹیکس لگائیں گے یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے, تو وہ اس سے ملک نہیں چلا کرتے, اس سے معیشت نہیں چلا کرتی, اس سے ایف بی آر کے ٹارگٹس پورا نہیں ہوا کرتے. اس لیے ہم ایک تو ان کا تحفظ کرتے ہیں کہ جہاں زیادتی ہے وہ زیادتی نہ ہو. مثلا یہ ابھی جو جون میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ جون میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور زیادتی کی وجہ جو ہے پھر وہی ہے کہ وہ ایف بی آر کی نااہلی ہے. نااہلی کیا ہے کہ ان کو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جی ایک ٹیکس ایئر ہے, اس کے 5 سال کے اندر اس کا انہوں نے آرڈر پاس کرنا ضروری ہے. یعنی جو ٹیکس ایئر 2017 تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ 30 جون تک وہ اس کے اسیسمنٹ آرڈرز پاس کر دیں, جہاں بھی جو بھی ہے ہو رہا ہے. اب سارا سال سوئے رہتے ہیں. اب کیا ہوا کہ جون میں آ کے, مئی میں آ کے انہوں نے نوٹس ایشو کی ہے. اللہ ماشاء اللہ جو نوٹسز گئے لوگوں کے پاس وہ تو سروس ہی نہیں ہوا ہے. اب انہوں نے ایک نیا طریقہ نکال لیا ہے کہ جی جو ہم نے اگر اپلوڈ کر دیا ہے تو اس کا مطلب سروس ہو گئی. ٹھیک ہے. اب وہ بندہ بیچارہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے, اس کے خلاف کروڑوں روپے کا جو ہے وہ ٹیکس آ جاتا ہے. جی, جو بندہ جا کے ان کو مل لیتا ہے, جو بیٹھ کے اسے بات کر لیتا ہے, اس کا تو فیصلہ ٹھیک ہے, دوسرے کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. اب یہ جو بات ہے یہ ہم ہر فورم پہ ایف بی آر کے لیول پر, نچلے لیول پر, ہر جگہ پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک ظلم ہے
کہ آپ کسی کو اپرچونٹی پرووائڈ کیے بغیر، جو کہ انسان کا ایک حق ہے نیچرل جسٹس کے تحت کہ اس کو اپرچونٹی دی جائے، اس کی بات سنی جائے، پھر اس کے ساتھ جو بھی اس کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا تو کیا جائے. تو یہ آپ نے کیا ہے، یہ زیادتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جتنے بھی لوگ کیسز ہیں وہ سارے کے سارے اپیل میں ہیں. کمشنر اپیل جو ہیں وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. ان کے پاس پریشر ہے، وہ کس حد تک انصاف کریں گے وہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ ایک ہمارا جو رول ہے وہ رول یہ ہے کہ ہم ان کو ایڈوائز کرتے چلے جاتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا، کاشف صاحب نے بھی کہا کہ ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں. ابھی ہم ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا 2018 ٹیکس یہ ٹائم بارڈ ہو رہا ہے، تو ان کی کیوں نہیں آپ اسسمنٹس کر رہے، ان کو کیوں نوٹسز ایشو نہیں کر رہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ بجائے اس کے کہ وہ ہماری بات سنیں، وہ پھر وہی خاموشی. اس کا مطلب یہ ہے حکومت IMF کی سننے کی بجائے اپنے اسٹیک ہولڈر کو کسی خاطر میں نہیں لاتی. اصل مسائل یہ ہیں. ڈپارٹمنٹ بھی حکومت کی سنے بغیر کسی اپنے اسٹیک ہولڈر کو خاطر میں نہیں لاتا. اصل میں جو بیوروکریٹک سٹائل ہے نا، وہ ہمارے ملک میں چھایا ہوا ہے. ایک دوسری کرپشن جو ہے وہ ہمارے ملک کو کھا رہی ہے. جب تک ہمارا یہ سٹائل چینج نہیں ہوگا، جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. جب تک ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم نے کرپشن کرنی ہے، ہم کسی کو انصاف نہیں مہیا کر سکتے. جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں پھر ظلم ہوتا ہے، پھر جہاں ظلم ہوتا ہے پھر وہ مٹ جاتا ہے. کوئی شک نہیں اس میں. ظاہر پروفیسر صاحب، ہمارا 7,500 ارب روپے کا جو سود کی ادائیگیاں ہیں، اتنا تو ہمارا پچھلے سال کا بجٹ بھی 7,150 ارب روپے ہم نے اکٹھا کیا ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. ایسی صورت میں عام آدمی کو کس طرح حکومت ریلیف دے سکتی ہے؟ یا تو اپنی آمدن کو بڑھایا جائے، یا جس طرح بھی وہ فوج ظفر موج کو ختم کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا تجربہ کہتا ہے، کس طرح ہم قرضوں سے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو اس سوال کا جو جواب ہے وہ ڈائریکٹ اس طرح تو نہیں دیا جا سکتا جب تک آپ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا انالیسس نہیں کرتے. اب دیکھیں نا کہ میں اگر مختصراً بات کروں کہ جب پاکستان آزاد ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو انڈسٹری آئی جی، اس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک ریلوے بہت بڑا ادارہ تھا. یہ دو چیزیں ہمارے پاس آئیں، اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا یہ پارٹیشن کے نقطہ نگاہ سے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ آپ کے پاس ایک اسٹیبلشڈ فارم میں جس شکل میں بھی تھی وہ تھی، آپ نے رائٹ فرام دی بگننگ کون سا اسٹیپ لیا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو آپ آگے لے کے جائیں؟ اب ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ 2-3 اور انڈسٹریز بھی ہیں، جس میں سائزنگ انڈسٹری ہے، اس میں جو دھاگے کو مطلب ہے کہ سیدھا کرتی ہیں، اسی طریقے سے پھر جو دھاگا بنانے والی لومز تھی وہ. اب یہ ساری کی ساری مختصراً میں بتا دوں کہ یہ 2-3 جو تھی ریلیٹڈ انڈسٹری میں سے سائزنگ یا لومز والا تھا، وہ تو آپ کا ڈیو ٹو لیک آف الیکٹریسٹی وہ آپ کا بند ہو گیا. یہ ابھی میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، یہ 10-15 کہاں غلطی ہوئی؟ میں زیادہ پروگرام ٹائم ختم ہو جائے گا سر. میں یہی ہے کہ اس طرح فیکٹس اینڈ فگر سے آپ کوئی انالیسس نہیں کر سکتے. جی بتائیں سر. اب سوال تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ ٹیکسٹائل جو آپ کے لیے بہت بڑا ایک سورس آف انکم بھی تھا، ایکسپورٹ بھی تھی اس کی، اور آپ کو اچھے خاصے ریونیوز جو ہیں وہ فارن کرنسی میں آتے تھے، اس کے لیے آپ ذرا ان پالیسیز کا جائیں کہ آپ نے کیا پالیسیز بنائی، اس کو کس طریقے سے بچایا. آپ نے تو وہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا کہ جس سے یہ انڈسٹری جو ہے نا وہ ختم ہوتی چلی جائے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد باقی انڈسٹری کی بھی میں بات کرتا ہوں کہ اب یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس کے لیے ایک چیز اور ضروری ہے کہ بھی اس کا کوئی نیم البدل آہستہ آہستہ جس طرح ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتی جا رہی ہے، اس کی مشینری بھی ڈیولپ کرتی جا رہی ہے. تو اس نقطہ نگاہ سے آپ نے کوئی ایسی پالیسی اڈاپٹ ہی نہیں کی، سوائے ایک بات کے جو میں نے پڑھی ہیں کہ آپ نے صرف فیسلٹیز اس کو یہ پرووائڈ کی کہ اتنا وہاں سے اگر آپ انڈسٹری لگا لیں تو آپ کو وہاں سے اتنا ٹیکس فری مل جائے گا. اور اس طریقے سے اب سوال اس میں ہے کہ انڈسٹری کو جس طریقے سے ڈیولپمنٹ اس کے ساتھ الائیڈ انڈسٹریز کو بھی آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. اب وہ مجھے یہ بتا دیں کہ جب
टेक्सटाइल का जो है, जो 2-4 मैंने केसेस किए, उसमें ये था, उनका ये भी कहना था कि इसके लिए मशीनरी की रिप्लेसमेंट जो है वो आपके पास, आपके मुल्क के अंदर कोई सिस्टम ही नहीं है। और इस सिस्टम इसलिए नहीं है कि एक बुनियादी इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो इंडस्ट्री की रोल प्ले करती है वो है आपकी स्टील इंडस्ट्री। अब पाकिस्तान में पहली दफ़ा स्टील मिल जो लगी है वो 70 में लगी है जहाँ, और जब लगने लगी है तो उस वक़्त भी उसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत की गई। वो इस नुक्ता निगाह से है कि वो लगाई सोवियत यूनियन ने थी और अमेरिका डेफिनेटली उस कोल्ड वार एरिया में था, तो उसमें आपकी मुखालफत शुरू हो गई। यहाँ पर ख़ुद बाज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसकी मुखालफत की। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ थी जो रिलीजियस पार्टी, उन्होंने कहा ये सोवियत यूनियन लगाई, इसकी तो मुखालफत करो। अब उसका एग्रीमेंट अगर आप पढ़ें तो उस स्टील मिल के साथ 300 स्ट्रीमलाइन इंडस्ट्री भी था उसका हिस्सा, यानी 300 और इंडस्ट्रीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पर लगनी थी। अब पिपरी में जाके देखें कि पिपरी बहुत बड़ा एरिया है, और वो इंडस्ट्री इसलिए इतना बड़ा एरिया डेवलप किया गया कि वहाँ पर वो, अब वो ये था कि वो इंडस्ट्री ने उसको फीड करना था, उसने उसको फीड करना, इस तरीके से वो चलनी थी, उसके ऊपर कोई पॉलिसीज़ नहीं। आज उसी को वापस दी जा रही है। जी मैं वही कह रहा हूँ ना। और फिर जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये कर्ज़े वाली बात के नुक्ता निगाह से उस एग्रीमेंट का ये हिस्सा था कि वो बार्टर सिस्टम पे थी कि पाकिस्तान उसको जो कुछ भी देगा उसके इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान अपनी जुराबें भी दे सकता है, उसको बनाने भी दे सकता है, जो पाकिस्तान में था। उन्हें कहा मुझे दे दो, ये एग्रीमेंट का हिस्सा पढ़ लें आप। अब जब इस किस्म की आपको एक फैसिलिटी मिल जाए तो आप उसको अवेल ना करें तो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह डेवलप होगी। इसी तरीके से बेशुमार दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी हैं। फिर एक जो आज जिस नहज पे पहुँचे उसमें एक बात और भी है कि पाकिस्तान के इवन इंडस्ट्रियलिस्ट जब ये 86 में जब वो कोऑपरेटिव बैंक्स बने, कोऑपरेटिव बने, तो वो उसने लैंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। नतीजा अल्टीमेटली ये हुआ कि लैंड वाला आपका जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा आगे चला गया, और इसमें यह भी हुआ कि कारोबारी लोगों ने अपने इंडस्ट्री से, अपने बिजनेस से पैसा निकाल के उसमें लगा दिया। उसका फ़ायदा ये था कि एक तो रिटर्न बहुत जल्दी था, और इस नुक्ता निगाह से भी ये आपने देखा ही नहीं है कि भाई इसलिए इंडस्ट्रियलिस्टों ने इसलिए पैसा वहाँ से खींचा, ताजरों ने इसलिए पैसा वहाँ से खींचा कि इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर तो परमानेंट कोई पॉलिसी नहीं है इंडस्ट्रियलाइजेशन को किस तरह करना। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जो मुझे ये बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बहरान है, अब वो इलेक्ट्रिसिटी का बहरान जो है उसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो वे फॉरवर्ड क्या है? और फिर ये भी है असल मसला तो ये अब आमदन को बढ़ाए या कर्जों को भाई, आमदन नहीं आपकी बढ़ सकती। मैं आपको सीधी सी बात कर रहा हूँ कि जब आपके पास अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। जाहिद परवेज साहब ये बताइएगा, 15 से 18 अरब डॉलर आपका मुल्क से बाहर करप्शन करके पैसा बाहर चला जाता है, इसको रोका जा सकता है? बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ गया, इसके बावजूद कानून पे अमल हो सकता है, इनको तो हम रोक सकते हैं। मैं कहता हूँ जी कवानीन, हर बुराई के कानून आपके मुल्क में मौजूद है, लेकिन बात तो ये है कि वो जो कानून बनाया गया है उसके ऊपर अमल दरामद करने वाली जो फ़ौज है आपने पाली हुई है, वो तो उसको खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। मुझे बताएं, अपना इनकम टैक्स का महकमा, उसमें कस्टम का महकमा, उसमें सेल्स टैक्स का महकमा, क्या ये लोग सारे इन्वॉल्व नहीं हैं? इवन आपकी FIA, इसी तरह आपके नैब, ये सारे तो खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप समझते हैं जो टैक्स का पैसा कितने फीसद खजाने में जाता है? मेरे नुक्ता निगाह से जितना होना चाहिए उससे आधा जाता है। आधा जो है, अब मैं उसके अगर टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के हवाले से इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के लोगों ने अपने दफातर खोले हुए हैं। एक बहुत बड़ी तादाद जो टैक्स गुजारों की है वो उनके पास जाती है कि वहाँ पर गारंटी है। गारंटी ये है कि जितना हम चाहते हैं उतना हम टैक्स देंगे, जितना हम टैक्स बचाना चाहते हैं वो बचा दें।
ہم تو جو لوگ وکیل ہیں یا پاکستان ٹیکس بار ہے یا لاہور ٹیکس بار ہے، یہ تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کام کرتی ہے اور اس میں گارنٹی کوئی نہیں ہماری ہوتی. ہم قانون کا مثلا ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جو ایٹراسٹیز جو ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ہو رہی ہیں، مثلا پچھلے سال یہ ہوا، یہ جو رانا صاحب نے ابھی بات کی ہے کہ جناب سال جو ہے ختم ہونے والا ہوتا ہے تو ان کو یاد آتا ہے کہ یار یہ سال کے ٹائم بارڈ ہے، اس میں فٹافٹ جو ہے لوگوں کو نوٹسز دو. اب وہ نوٹسز دیے جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ٹیکس گوشوارہ میں ٹیکس صحیح نیت سے بھرا جاتا ہے سر؟ آپ سمجھتے ہیں جو گوشوارے دینے والے ہیں وہ صحیح ٹیکس دیتے ہیں؟ میرے نقطہ نگاہ سے دیکھیں، وہ آپ ہم کریں یا نہ کریں، لیکن گورنمنٹ کے قوانین بعض ایسے ہیں جس میں ان سے تو پہلے ہی ٹیکس لے لیا جاتا ہے. آپ انڈسٹری کو سارا دیکھ لیں، انڈسٹری میں بہت سارا جو ٹیکس ہے وہ تو پہلے وہ امپورٹ کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو لے لیا جاتا ہے. آنورڈ جب وہ اپنا سیل کرتے ہیں وہاں پر بھی ان سے لے لیا جاتا ہے. ٹیکس آمدن کو نہیں بڑھایا جا سکتا آپ کی نظر میں؟ وہ ٹیکس بالکل بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن آپ اس انڈسٹریل سیکٹر کو ڈیولپ بھی تو کریں نا. اگر آپ نے ڈیولپ ہی نہیں کرنا تو پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آئے گا؟ یا ایگریکلچر کو ڈیولپ کر لیں یا انڈسٹری کو بھائی ڈیولپ کر لیں. ایگریکلچر کے اوپر بھی ٹیکس لگائیں. آپ کیوں نہیں لگاتے؟ خالی انڈسٹری پہ ہی آپ نے ٹیکس لگانا ہے، لگائیں. اب یہ دیکھیں ایک بہت بڑا سیکٹر ایگریکلچر کا، اب اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک چھوٹا سا ٹیکس لگا دیا ہوا ہے چھوٹا سا، لیکن وہ بھی اب پروونشل لیول پہ چلا گیا. اس سے بھی وہاں پر پٹواری کے جو پروسیس ہے اس میں صرف پٹواری انوالو ہے، تو اس کی مرضی ہے ٹیکس لے لے، اس کی مرضی ہے ٹیکس. صاحب جتنے ٹیکسز کی ہماری شرح ہے یا جتنی تعداد میں ٹیکس زیادہ ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ ٹیکس زیادہ لگانے سے ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوتا ہے یا ٹیکس کم، اس کی شرح کم کی جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کی شرح اگر آپ تھوڑی رکھیں تو آپ کو زیادہ ٹیکس جمع آپ کو مل سکتا ہے. لوگوں کو کس طرح لایا جائے؟ نیٹ میں کس طرح لایا جائے؟ آمدن تو بڑھانی ہے، کس طرح لے کے جائے؟ دیکھیں میری بات سنیں. اب ایگریکلچر سیکٹر تو آپ نے بالکل اوپن کر دیا ہوا ہے جی، وہاں پر آپ نے ٹیکس نہیں لگایا ہوا، تو اب اس سے ریلیٹڈ کتنے ہیں انڈسٹری، کتنے لوگ ہیں انوالو؟ آپ کی ویسے ہی 60% پاپولیشن تو ریلیٹ کرتی ہے ایگریکلچر کے ساتھ، اور پھر بڑی بڑی جگیریں موجود ہیں. سندھ پورا جگیرداروں پہ مشتمل ہے. آپ کا جو سرائکی بیلٹ ہے ساری جگیرداروں سے بھری پڑی ہے. آپ نے کتنا ٹیکس لیتے ہیں آپ ان سے؟ آپ ایک ہی جگہ پہ جو چیز ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے وہ انڈسٹریلائزیشن ہے. انڈسٹریلائزیشن کو جب تک آپ ایز نہیں کریں گے آپ کو وہاں سے اتنا ٹیکس نہیں مل سکتا. ہمارے ٹیکس نظام میں ٹیکس قوانین رکاوٹ ہے جی یا بالکل، عمل درآمدی رکاوٹ ہے دو یا چیزیں، افسر شاہی رکاوٹ ہے؟ تینوں چیزیں رکاوٹ ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو اپنی انکم ٹیکس کی پالیسیز بناتے ہیں وہ IMF FTA بھی اس میں اب شامل ہو گیا ہے، وہ بھی آپ کے اوپر پابندیاں لگاتا ہے. تو اب یہ جو روز نیا آتا ہے پیٹرول میں، بجلی میں، یہ کس کے کہنے پہ ٹیکس لگ رہے ہیں؟ IMF کے کہنے پہ. آپ نے خود ان سے اپنے آپ کو منسلک کیا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ ٹیکس سسٹم کو جو کہتے ہیں نا کہ بھئی ریشنل ہونا چاہیے. اگر آپ ریشنل ٹیکس سسٹم ڈیولپ کریں گے ڈیفینیٹلی انڈسٹری سے. اب مجھے یہ بتائیں کہ انڈسٹری میں اب وہ جو را مٹیریل امپورٹ کرتا ہے آپ اس کو وہاں پر بھی ٹیکس آپ اس سے لیتے ہیں. جب وہ اپنی سیل کرتا ہے تو اس وقت بھی آپ کہتے ہیں کہ جناب اتنا ٹیکس ڈیڈکٹ کر کے آپ اس کو پیمنٹ کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ سارا کچھ کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ آتا ہے کہ اچھا جی آپ کی اتنی انکم بنی ہے آپ اتنا ٹیکس دیں. اب وہ بھی چھوڑیں، اب اس کے اوپر پھر انہوں نے 7E بھی لگا دیا، 4C بھی لگا دیا. وہ تو اونٹ کے گلے میں بلی باندھی ہے. جی میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ اب میرا صرف اعتراض جو چیمبر سے ہے وہ یہ ہے، اب یہ 4C آیا، 7E آیا، CVT آیا. چلو CVT تو باہر کی جائیداد پہ لگایا ہے نا. اب یہ دو ہیں وہ یہاں پر. اب یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ LCCI کے یا دوسرے جو چیمبرز ہیں ان کو بالکل ڈائریکٹ سامنے آ کے اس کو کمبیٹ کرنا چاہیے.
वो तो है उससे मिल गया, चलो उससे पूछ लेते हैं काशिफ अनवर साहब ब्रेक से जाने से पहले। सर एक तो सदर साहब ने एक सवाल आपकी तरफ छोड़ दिया 7E पे, दूसरा ये जो शरह सूद जिसमें हर 3 माह बाद स्टेट बैंक अपनी मॉनिटरिंग पॉलिसी बनाता है, हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, हर 15 दिन में एक दफ़ा बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाता है। सारी सूरत हाल में आप समझते हैं हमारी जो इंडस्ट्री है वो चल पाएगी, वो जो टैक्स टारगेट हैं वो पूरे हो पाएंगे, या निगरान हुकूमत जिस तरह सियासी इस्तेकाम तो नज़र नहीं आ रहा अभी, और तीसरा सप्लीमेंट्री बिल आ सकता है, आप क्या समझते हैं? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटे सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी काशिफ साहब, देखिए बात यह है कि मैं समझता हूँ कि लाहौर चैम्बर या कोई और चैम्बर जी जी किसी महाज पे भी पीछे नहीं रहा। हमने हर महाज पे अपनी आवाज़ को उठाया। मैं सवाल छोड़ता हूँ यहाँ पर कि मैं तो पहले दिन से ये शोर मचा रहा हूँ, कोई भी शोर नहीं मचा रहा, ना पाकिस्तान टैक्स बार, ना लाहौर टैक्स बार, ना कोई और चैम्बर कि आप एमनेस्टी अनाउंस करें, सिर्फ मैं मचा रहा हूँ। मैं इस बात पे शोर मचा रहा था कि डॉलर्स की एमनेस्टी अनाउंस करें। मैं इस बात पे शोर मचा रहा था कि जिसके पास डॉलर्स हैं खुदारा उनको सिस्टम के अंदर आने दें। सही कह, मैं इस बात पे शोर मचा रहा था, कोई चैम्बर कोई टैक्स बार इस बात पे शोर नहीं मचा रहा था, मैं मचा रहा था, लाहौर चैम्बर मचा रहा था कि जी एमनेस्टी दें उस ऐसे ग्रे इकॉनमी के पैसे को, ऐसा ब्लैक का पैसा जिसको आप ब्लैक कहते हैं और मैं ग्रे कहता हूँ, या मैं उस पैसे को जो सिस्टम के अंदर नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप उसे सिस्टम का हिस्सा अंदर आने दें। अब आपके रिटेलर्स के ऊपर जो 1000 स्क्वायर फीट का जो ख़त्म हुई, कैद ख़त्म हुई, मैं समझता हूँ वो उसका भी सारा क्रेडिट हमें जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइम मिनिस्टर साहब से और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मेरी मीटिंग्स हुई, बजट में $1 लाख तक की, अभी आपके पास 50 लाख रुपए की है कि बाहर से पैसा आ सकता है 111(4) के तहत। उन्होंने $1 लाख किया, उसका सिरा भी लाहौर चैम्बर को जाता है। मैंने उसकी ज़्यादा मांगी थी हद, मैंने तो कहा था कि आप 10 करोड़ रुपए तक की इजाज़त दे दें। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बिल में उसको $1 लाख तक रखा। SME को 25 करोड़ से 80 करोड़ रुपए तक कराया गया, उसका सिरा भी लाहौर चैम्बर को जाता है। IT को SME सेक्टर में शामिल किया गया, उसका सिरा भी लाहौर चैम्बर को जाता है। अब बात यह है कि ये तो बताने वाला कोई नहीं है कि क्या कुछ हुआ और वो नहीं माना गया, क्या उसका भी लाहौर चैम्बर जिम्मेदार है कि ये चीज़ें नहीं मानी गई? आजकल मैं तो मजाक ये करता हूँ कि जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बिल चल रहा है ना, वो सारा मुद्दा काशिफ अनवर और लाहौर चैम्बर पे डल रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने समरी जॉइंट सेशन बुलाया, वो भी काशिफ अनवर ने बुलवाया। प्रेसिडेंट ने बिल साइन नहीं किया, वो भी काशिफ अनवर ने करवाया। प्रेसिडेंट ने वो बिल वापस असेंबली में भेज दिया, वो भी काशिफ अनवर की वजह से हुआ। चैम्बर्स हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चली गई, वो भी काशिफ अनवर की वजह से गई। और भाई खुदारा बात ये है कि हम हर फ्रंट देखें, ये आपको भी पता है कि मैं बिजनेसमैन होने के साथ साथ मैं भी टैक्स को और इकोनॉमी को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और मुझे भी इस बात का पता है कि लॉयर्स से ज़्यादा देखें, लॉयर्स ने तो उस पर अपनी ओपिनियन देनी है, उस कानून ने डायरेक्टली मुझे हिट करना है, क्योंकि मैं एक ताजिर भी हूँ, मैं एक सनतकार भी हूँ, मैं इम्पोर्टर भी हूँ, मैं एक एक्सपोर्टर भी हूँ। सही कह रहे हैं। तो मुझे पता है कि जो कानून आ रहा है उस कानून ने मुझे किस तरह से डायरेक्टली हिट करना है। तो मुझे जो लॉयर होते हैं ना, या जो कोई और चैम्बर के प्रेसिडेंट्स होंगे, वो अपनी ओपिनियन देंगे कि ये इस तरह से अफेक्ट करेगा। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ क्योंकि उसने मुझे डायरेक्टली हिट करना है। मुझे पता है कि मैं अगर एक रिटेलर हूँ तो जो नया कानून आया उसने कैसे करना है, मुझे पता है 7E जो आया है तो उसने मुझे हिट कैसे करना है, मुझे पता है कि मैं अपने रिटर्न जो हिट करवाता हूँ और जो सबमिट करवाता हूँ। और मैं तो देखें, मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं तो इस बात का दाई हूँ कि आप अपनी इनकम टैक्स देखें, हमारी बचत तब है हम अपनी टैक्स के रिटर्न्स को फाइल इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, वो तो हम हर प्रोग्राम में कहते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि करप्ट है नहीं है। मैं ये बात नहीं करता कि जनाब आपको मुश्किल मिलेगी या आसानी मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने कैपिटल्स को, अपने एक्सपेंडिचर्स को, अपनी इनकम्स को, अपने तमाम चीज़ों को, अपनी वेल्थ को अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। तमाम सिस्टम्स, तमाम डिपार्टमेंट्स इंटीग्रेटेड है आपस में। PRA आप चेक कर लें, आप FBR चेक कर लें, आप एक्साइज एंड टैक्सेशन चेक कर लें, हत्ता कि हमें नोटिस EOBI से आया
ہمارے ڈائریکٹرز کا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ EOBI سوشل سیکیورٹی بھی آپس میں انٹیگریٹڈ ہے. تو ابھی کوئی سسٹم, اور میں ایک اور بات کرتا ہوں, میں یہ پیغام میں اپنی عوام کے لیے بھی دے رہا ہوں کہ پہلے تو میں مذاق ہی کیا کرتا تھا, اور اگر آپ نے کسی سے بدلہ لینا ہوتا تھا تو جھوٹی FIR کٹواتے تھے. اب اگر آپ نے کسی سے بدلہ لینا ہے تو اس کے نام پہ ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کرا دیں, وہ 5 سال اگلے یہی بھگتاتا پھرے گا کہ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس میرے اکاؤنٹ میں آیا کہاں سے. تو سر دیکھیں, سو یو ہیو ٹو ویک اپ ناؤ. آپ کا آئرس, آپ کا جو پورٹل ہے, آپ کا معلومات کا سیکشن ہے, وہ چیزیں سب بتا رہا ہے. اب تو پہلے تو ہم سرکار سے پوچھتے تھے کہ بتائیں ہمارے نام پہ کیا ہے, اب تو سرکار آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کے نام پہ کیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے نام پہ کیا ہے. تو اس وقت دیکھیں, دس از اے ویک اپ کال فار دا کمیونٹی اینڈ فار دا پاکستانیز کہ میرا نہ سوچیں, اپنا سوچیں. اور ایک اور بات, اگر ہم اپنا بھی سوچنا شروع کر دیں گے نا تو میں سے ہم ہو جائے گا. تو اسی لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ میرا اپنا سوچے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اپنا نہیں, اپنا پہلے سوچیں, اپنا سوچیں کہ جو آپ کی دکان, مکان, آپ کے بینک اکاؤنٹس, آپ کے ایکسپینڈیچرز, آپ کے فارن ٹریولنگز, آپ کے پاسپورٹس, آپ کی پراپرٹیز, یہ جو ہیں پہلے آپ اس کو ڈکلیئر کر لیں. پھر جب آپ اپنا سوچ لیں گے اور ہم اپنا سوچنا شروع کر دیں گے تو الٹیمیٹلی پاکستان کا سوچا کہ جائے گا. اور دیر از نو ادر سولوشن ٹو اٹ کہ جب تک آپ پہلے ٹیکس دینا شروع کریں. اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے میری ریکویسٹ جو میں پہلے دن سے کرتا ہوں, ڈو فیسیلیٹیٹ دا ٹیکس پیئرس. جب تک آپ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, اور اگر آپ قوانین اسی طرح سے بناتے رہیں گے, کیونکہ دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے, آپ کے لیے آپ نے 9,000 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھ لیا, اور یہ سب سے زیادہ آسان ہے کہ بجلی کے بل کے اوپر, گیس کے بل کے اوپر, پیٹرول کے اوپر, ڈیزل کے اوپر, موبائل کی ود ہولڈنگز کے اوپر, ٹیلی فون کے اوپر, ان سب کے اوپر آپ ود ہولڈنگز کو بڑھا دیں تو الٹیمیٹلی آپ کا ٹیکس ریٹ بڑھ جائے گا, آپ کا ٹیکس کا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس طرح سے کرتے رہیں گے تو ہماری اکانومی نہیں چلے گی, ہماری انڈسٹری نہیں چلے گی. ہمیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو چلانا ہے تو ہمیں انڈسٹری کو چلانا ہوگا. ہمیں ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ دیکھیں. اور میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہم نے قتل نہیں کرنا جو ٹیکس کی ریٹرن فائل نہیں کرتے. ہم نے انہیں کنونس کرنا ہے کہ آپ ٹیکس کی ریٹرن فائل کریں, لیکن ہم انہیں کنونس کر ہی نہیں پاتے کیونکہ جو ہم ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کے ساتھ حال کرتے ہیں. میں ایک بات کر کے ختم کروں گا اپنی بات کو. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان جو آج جس لہج پہ پہنچ گیا ہے, جینون امپورٹ آسان ہے یا اسمگلنگ آسان ہے؟ کیری آسان ہے یا آپ کی جینون امپورٹ آسان ہے؟ دیکھیں کون سا اس وقت تاجر ہے, کون سا اس وقت آپ کا ٹریڈر ہے جو جینون امپورٹ کر رہا ہے, کیونکہ جینون امپورٹ پہ آپ کے جو پورٹ پہ آپ کی پڑی ہیں شپمنٹس کلیئر ہی نہیں ہو رہی. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے, آپ یہ کہتے ہیں ہم نے نئی مشینری کی طرف جانا ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس ملک کے اندر را مٹیریلز منگوائیں اور یا فنش گڈز بنائیں. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی 4-4, 5-5, 6-6 ہزار ڈالر کی, صرف 4-5, 6 ہزار ڈالرز کی کنسائنمنٹس پورٹ پہ پڑی ہیں, پچھلے کئی مہینوں سے پڑی ہیں, بینکس ان کو ڈاکومنٹس نہیں دے رہے. تو پھر اس کو کیا نارمل طریقے سے اپنی پورٹ کو منگوانا ہے یا کیری سے منگوانا ہے, اسمگلنگ سے منگوانا ہے؟ اور میں یہ بھی بتاؤں کہ کیری اور اسمگلنگ آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ آپ کے گھر پہ دیں گے اور سامان پہنچا کر پیسے لیں گے. پیسے بھی پہلے نہیں دینے, پیسے بھی ہم بعد میں لیں گے. تو دیکھیں, we have to correct ourselves, we have to open our eyes. ہمیں اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنا ہے. اگر ہم آج بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے تو جو ہم 3 مہینے ہر چینل پہ بیٹھ کے بڑے شوق سے ڈسکس کرتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, میں اب آپ کو 6 مہینے پہلے کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کریں گے تو ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں. اچھا کاشف انور صاحب, آخر میں یہ بھی بتا دیجیے گا, اگر ہم اپنے اخراجات بھی کم نہیں کرتے, کچھ بدلتے بھی نہیں ہیں, خود کو تبدیلی بھی نہیں لانا چاہتے, تو قرضوں سے کم قوم کو یا ملک کو تو بچا سکتے ہیں, اس کا آمدن بڑھانے کا کوئی طریقہ بتا دیں سر. دیکھیں بات یہ ہے, ہمیں اپنی انڈسٹری کو چلانا ہے. ہم اگر اپنی انڈسٹری کو نہیں چلائیں گے تو آپ سمجھتے ہیں آپ دیکھیں روزگار ہوگا, آپ کو آئی ٹی کی طرف جانا ہے. اور ایک اور بات, آپ آئی ٹی پہ بھی کیسے جائیں گے؟ اور جو ایک بہت ضروری بات ہے, یہ بات ہماری گورنمنٹ کے بھی اس پہ انہیں زور دینا ہوگا.
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پچھلے سال میں ہمارے پاکستانی ایکسپیٹریٹس نے $5 بلین ہمارے بینک کے تھرو نہیں بھیجا، وہ اس لیے نہیں بھیجا، یہ بات نہیں ہے کہ وہ پیسہ پاکستان میں آیا نہیں، وہ ڈالرز پاکستان میں آئے لیکن وہ ہنڈی کے ذریعے آئے، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ حکومت کو جو فری فلوٹ کیا ہوا ہے، اگر وہ ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو انہیں فری فلوٹ کو روکنا ہوگا تاکہ وہ پیسہ اسٹیٹ بینک سے آئے، ہنڈی سے وہ پیسہ نہ آئے، ہمیں ہنڈی کو روکنا ہوگا۔ دیکھیں یہ اقدامات لاہور چیمبر کے کرنے کے نہیں ہیں، میں تو آپ کے پروگرام، آپ مجھے بھی جانتے ہیں اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ساری باتیں کرتا ہوں۔ چلیں آج ہی کا میں ایک پوائنٹ چھوڑتا ہوں یہاں پر کہ حکومت جو ہنڈی اور اسٹیٹ بینک کا فرق ہے 30 روپے کا، اس کو 1 روپے پہ لے آئے۔ دیکھیں کیسے آپ کے جو ریمیٹنسز ہیں، آپ کی ریمیٹنسز نہیں بڑھتی۔ رانا منیر صاحب، کاشف انور صاحب نے آپ کی طرف ایک سوال چھوڑ دیا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہمارا $8 بلین ہے، اور جو ہمارا تجارتی خسارہ $35 بلین، بجٹ خسارہ 7,574 ارب روپے۔ یہ چیزیں دیکھتے ہوئے چلو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، فورن ریمیٹنس کو نہیں منگوا سکتے، دوسری چیزوں کو نہیں منگوا سکتے۔ اب نگران حکومت ہے جس نے بجلی کے بلوں سے، پیٹرول کی قیمتوں سے عام آدمی متاثر ہو رہا ہے، خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے۔ لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امپورٹنٹ ایشو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو سوال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وے فارورڈ کیا ہے۔ جی، پیچھے ہم نے بہت باتیں کر لیں، پیچھے یہ غلطیاں ہوئیں، یہ غلطیاں ہوئیں، یہ غلطیاں ہوئیں، اب اس کو ڈسکس کرنے کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، لیکن اب جو امپورٹنٹ ہے کہ اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ آگے کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جو میرے ذہن میں تجویز ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈسکریج کر رہی ہے ریئل اسٹیٹ کو، جی، اور اپیرنٹلی وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ ہماری جو ملک کی اکانومی کی بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہے، پلاٹس کی شکل میں ہے، اور پراپرٹیز کی پلازے اتنے بڑے بڑے خالی ہوئے ہیں، سارے پڑے ہوئے ہیں۔ تو گورنمنٹ اگر یہ چاہتی ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ نکلے، وہاں سے نکلے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس میں جی ڈی پی میں اس کا کوئی رول نہیں ہے، 1 روپے کا رول نہیں ہے، اس کا امپلائمنٹ میں 1 روپے کا رول نہیں ہے۔ جب بلڈنگیں بنیں گی، لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ 25 انڈسٹریز چلتی ہیں، لیکن وہ جب بلڈنگیں بنیں گی پیسہ ہوگا تو بلڈنگ بنے گی نا، لیکن پیسہ کیسے آئے گا؟ آپ ٹھیک ہے ریئل اسٹیٹ کو ڈسکریج کریں، کر بھی رہے ہیں، لیکن وہ جو ریئل اسٹیٹ کا پیسہ آئے گا وہ جائے گا کہاں؟ دوسری طرف آپ نے کیا انسینٹیو کس کو دیا ہوا ہے کہ وہ پیسہ آپ نے کوئی اس کا بتانا نا کہ یہ جو فلو آئے گا یہ فلو کہاں جانا چاہیے؟ تو یہ فلو جانا چاہیے انڈسٹری کی طرف۔ صحیح، آپ الاؤ کر دیں انڈسٹری کو کہ جو بھی ریئل اسٹیٹ کو بیچ کے آئے گا، جو اس کی ڈکلیئرڈ ہے یا ان ڈکلیئرڈ ہے، جو بھی وہاں سے پیسہ لے کے آئے گا اور وہ انڈسٹری میں انویسٹ کرے گا، اس کو کویسچن نہیں کیا جائے گا۔ یہ امنیسٹی نہیں ہے، صحیح، یہ کنورژن ہے، صرف کنورژن ہے ایک چیز سے دوسری چیز پہ۔ جی جی، ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ کنورٹ ہو جائے گا، اس میں جو آپ کی انڈسٹری میں کنورٹ ہو جائے گا، انڈسٹری کو آپ انسینٹیوائز کریں، اس میں پیسہ آئے، اس کے بعد آپ اس کو جو ٹیکس ہے اس پہ ریلیف دیں، جی، اس کا ویسے تو ایگزامپٹ کر دیں، ایگزامپٹ نہیں ہے تو اس کا ریٹ ریڈیوس کر دیں۔ جی، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی جو دوسری انڈسٹری ہے، چھوٹی انڈسٹری بھی اس کے ساتھ چلے گی، اس کی امپلائمنٹ بھی جو ہے وہ بھی بڑھے گی، لوگوں میں بے روزگاری ختم ہوگی، اس کا ہر شخص کی آمدنی بڑھ جائے گی۔ جب اس کی آمدنی بڑھ جائے گی، اس کی آمدنی کا 4 گنا ہو جائے اور اس کا بجلی کا بل 2 گنا ہوا ہے تو اس کو کوئی تنگ نہیں کرتا۔ تنگ کہاں ہوتا ہے کہ اس کی آمدنی بیچارے کی تو 30,000 روپیہ ہے، بجلی کا بل 20,000 روپیہ ہے۔ جب اس کی آمدنی کو آپ لے کے 80,000 پہ لے جائیں گے، بجلی کا بل 20,000 ہوگا تو وہ اس کو مائنڈ نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک ضرورت ہے کہ آپ نے انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنا ہے، ریئل اسٹیٹ کو ڈسکریج کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو آپ کی کیش اکانومی ہے، جی، جو 9 ٹریلین روپیز کی کیش اکانومی ہے، اس کو بھی انسینٹیوائز کرنا ہے۔ جی جی، اس کو بھی آپ نے اس کو سرکل میں لانا ہے، ڈاکومنٹڈ جو ہے اس کو اکانومی میں وہ لے کے آنا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ انسینٹیوائز کریں۔ اس میں امنیسٹی جو ہے، یہ جیسا بھی کاشف صاحب نے کہا کہ جی امنیسٹی کی کوئی آواز نہیں اٹھاتا، امنیسٹی کی آواز کیا اٹھائی جائے، کیوں نہیں اٹھائی جائے؟ اس لیے نہ اٹھائی جاتی کہ امنیسٹی کس کو دی جاتی ہے؟ جس نے ٹیکس چوری کیا ہوا ہے، اس کے پاس ٹیکس چوری کی رقم موجود ہے، وہ اس کو ہم امنیسٹی دے دیں، اور جس بندے نے ٹیکس دیا ہوا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے کیوں ٹیکس دیا؟ وہ کیا جی میرا کیا قصور تھا، میں نے ٹیکس دیا اور آپ نے اس کو 5% پہ 10% اس بات پہ ہم تجربہ تو کر چکے ہیں ویسے۔ اچھا بری بات ہے۔ اب امنیسٹی
ہر دور میں آئی، ایوب خان کے دور سے لے کر یہ عمران خان کے دور تک یونیورسٹی آ چکی ہیں. ہر بار یونیورسٹی آئی ہے. تو اس کا مطلب ہے جب یونیورسٹی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی کیش اکانومی ہے، جتنی بھی بلیک اکانومی ہے، ساری وہ اب ڈاکومنٹڈ ہو گئی ہے. لیکن سر اتنے برے حالات نہیں تھے پہلے، پھر بھی نہیں ہوئی. اچھا اب کاشف صاحب نے بات کی کہ جی وہ ہم نے جو 111(4) میں جو فارن ایکسچینج آئے گا، فارن ایکسچینج آئے گا تو اس میں $1 اگر ایک سال میں آ جائے تو اس پہ کوئی کویسچن نہیں کیا جائے گا. یہ IMF نے اپروو نہیں کی. یہ دس از نو مور لا نہیں ہے، بل تھا. ٹھیک ہے. اس طرح SME کی بات کی، وہ بھی لا تھا، وہ بھی اپروو نہیں ہوا. اب اس میں اب امپورٹنٹ رول کیا تھا. ہم نے آن ریکارڈ ہے، پاکستان ٹیکس بار نے کیا کہا، پاکستان ٹیکس بار نے یہ کہا کہ آپ بجائے کہ یہ منسٹری کی ایک شیپ ہے کہ آپ باہر سے ڈالر پاکستان گئے، یہاں سے ڈالر باہر جائے گا، باہر سے وہاں آئے گا، اس کی ایک کاسٹ ہوگی، اس کی ایک کاسٹ ہوگی اور اس کو ٹیکس نہیں ملے گا کوئی بھی. ہم نے یہ تجویز دی تھی کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ کہیں کہ لوگوں کے پاس جو ڈالر گھروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ بینک میں جمع کرائیں اور ساتھ ٹیکس بھی دے دیں. ایک وہ جو کاسٹ جانے کی، دبئی آنے کی وہ بڑھ جائے گی اس بندے کو، اس سے وہ ٹیکس بھی دے دے گا، گورنمنٹ کو ٹیکس بھی مل جائے گا اور گورنمنٹ کو فارن ایکسچینج مل جائے گا. یہ بات ہم نے جس دن بجٹ کو فائنانس ایکٹ بننا تھا اس دن 3 دن پہلے بیٹھ کر اسلام آباد میں فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ یہ ساری باتیں طے ہوئی. جب فائنانس ایکٹ آیا تو کیا تھا، سب کچھ ختم تھا. جو کوئی کاشف صاحب نے کہا ہم نے یہ ایکٹ بھی نہیں بنا، وہ صرف ایک فون کال کے اوپر IMF نے کہہ دیا جی یہ آپ نے جتنی کنسیشن دی ہیں، جتنی امنسٹی دی ہیں، جتنے ریلیف دی ہیں، یہ سارے آپ واپس کریں. ود ون اسٹروک آف پین جو ہے وہ سارا کچھ ختم ہو گیا. اصل ٹائم ختم ہو رہا ہے. سر آخری پرپوزل جو سری لنکا کے ساتھ ہوا، ترکی کے ساتھ ہوا، ارجنٹائن آگے آیا، بہت سے ممالک کی جن کی مثال دیجیے جو ڈیفالٹ ہو کے بھی اوپر آ گئے. پاکستان میں ممکن ہے؟ صرف 1 منٹ میں سر. پاکستان میں بالکل ممکن ہے، لیڈرشپ چاہیے. لیڈرشپ. ذات پرویز صاحب آپ کیا کہتے ہیں آخری کس طرح؟ دیکھیں جی بات یہ ہے سولوشن کہ کیا میں تو سیدھی سی بات کرتا ہوں، اور میں یہ جو سٹیپس ہوتے ہیں نا کہ یہاں سے چیز اٹھائی یہاں رکھ دی، یہاں سے اٹھائی یہاں رکھ دی، اس سے پاکستان کی اکانومی ڈیولپ نہیں ہو سکتی. جب تک کوئی مربوط انڈسٹریل پالیسی آپ کے ملک میں نہیں آئے گی آپ آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ دنیا کی جتنی بھی اکانومی بڑی بڑی جو ہیں وہ انڈسٹری کی بنیاد کے اوپر آگے گئی. اب سوال یہ ہے کہ میں جو بات یہی کہتا ہوں، آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان کی انڈسٹری کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے کتنی پالیسیز جو گورنمنٹ نے بنائی ہیں. ایک سوال میرا، دیکھیں بات سنیں، میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ پاکستان کا سرمایہ دار جو ہے نا، گورنمنٹ مختلف گورنمنٹس کی پالیسیز کی وجہ سے مجبور ہوا ہے کہ وہ وہاں سے روپیہ نکال کے دوسری جگہ پہ انویسٹ کرے. اور جو ٹریڈنگ میں بھی گیا ہے، جب ٹریڈنگ کا کوئی کسی کو سکوپ ملا اس نے ٹریڈنگ میں ڈال دیا. لینڈ کا مسئلہ آیا انہوں نے لینڈ میں ڈال دیا. اب وہ تو ان پروڈکٹیو ہے سارا. اب جب تک آپ کی پروڈکٹیو چینل میں آپ کا روپیہ پیسہ جو ہے ڈائریکٹ نہیں آتا، اور وہ سوائے انڈسٹری کے کہیں سے نہیں آئے گا. دوسری بات جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو اس بات پہ لڑائی لڑنی چاہیے کہ بھی یہ ایک ایگریکلچر کا جو بہت بڑا ایک اکانومی کا ہمارا حصہ، وہاں سے ٹیکس کیوں نہیں آپ لے کے جائیں. اب میرا مطلب ہے وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ بھئی اب 4-5 قسم کے ٹیکس دینے پڑتے ہیں صنعت کار کو. ایک تو وہ جب را مٹیریل امپورٹ کرتا ہے، اس کے بعد جب وہ کسی کو پیمنٹ کرتا ہے تو وہاں سے وہ پیسہ اس کو دے، یا ٹیکس کاٹ کے گورنمنٹ کو دے تو وہ وہاں سے جاتا ہے. اب پھر اس کے بعد وہ اپنی آمدنی ڈٹرمن کرتا ہے. آمدنی ڈٹرمن کرتا ہے تو اس کا ایک ٹیکس بنتا ہے، پھر آگے آپ کے 113 آ جاتا ہے. سر یہ ایشوز ہیں بھائی، یہ ایشوز ہیں. سر میں قرضے شیڈول کر کے پاکستان کو 10 سال کے لیے 5 سال کے لیے آپ ایسے حالات میں آگے آ سکتے ہیں. میرا ایک ہی سوال جی، جب تک آپ اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ نہیں کریں گے آپ کا قرضہ نہیں اتر سکتا. ایک ہوپ ہے، اب ایک ہوپ ہو گئی ہے. آپ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ملک میں کارپوریٹ فارمنگ
जी आप हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, अगर हमारी लीडरशिप बेहतर हो और उनके साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ पाकिस्तान के मुफाद में उनके साथ जो भी एग्रीमेंट करें, तो ये एक होप नज़र आ रही है। लेकिन इसको चूँकि कवर लीगल कवर दिया है हमारी, उसमें CNC साहब भी इन्वॉल्व हुए हैं, दूसरे भी लोग हैं, तो ये एक होप है अगर हम इसको कैश करवा लेंगे तो हम बेहतर होगा। राना मुनीर साहब आपको बहुत शुक्रिया, काशिफ अनवर साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी, माशाल्लाह 3 सदूर थे जिन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, हम कर्ज़ों से किस तरह निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं ज़्यादा नहीं कहता, हमारे हमसाय ममालिक के प्रेसिडेंट ने, वज़ीर आज़म ने, मोदी साहब ने पार्लियामेंट में अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ताब करते हुए एक बात कही थी, जो अरब ममालिक हैं वो इतने का पेट्रोल नहीं बेचते, तेल नहीं बेचते, 12 अरब डॉलर का बेचते हैं, लेकिन उनकी IT 15 अरब डॉलर की है, यानी कि तेल से ज़्यादा उनकी IT है। पाकिस्तान में किसी टैलेंट की कमी नहीं है, वसाइल की कमी नहीं है, मसाइल की कमी नहीं है। अगर किसी एक चीज़ पर फोकस कर लिया जाए, इंडस्ट्री पर कर लिया जाए, ज़राअत पर कर लिया जाए, या किसी चीज़ पे IT पे फोकस कर दिया जाए, तो आज भी पाकिस्तान के कर्ज़े उतर सकते हैं, और आम आदमी जो आज बिजली के बिलों से परेशान है उसको किसी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।